دوستوں آج جمادی الثانی کی 6 تاریخ ہے اور پہلے جمعۃ المبارک کا بڑا دن آ گیا ہے۔ یہ جمعۃ المبارک پہلا ہے جمادی الثانی کا۔ اس پہلے جمعۃ المبارک کے دن جو بندہ اللہ پاک کو یا قادرو یعنی ایک قدرت والے یا قادرو سے پکارتا ہے تو اللہ پاک اس کو کروڑوں عطا فرماتا ہے، اور وہ بھی غیب سے عطا فرماتا ہے۔ اگر غیب سے دولت حاصل کرنی ہے تو یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے کہ آسمان سے فرشتوں کی فوج زمین پر اترتی ہے اور آپ کے جو مسئلے ہیں وہ سب حل کر کے جاتی ہے۔ تو آج آپ لوگوں نے جمادی الثانی کی 6 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یا قادرو سے اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو ایک بار اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لو، خود ہی یقین آ جائے گا۔ اللہ والوں، یہ سال میں صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے۔ یہ موقع آج ہی کے دن آپ کو مل رہا ہے۔ آج پڑھ لو، پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں تمہارے نصیب میں آ جائیں گی۔ اللہ والوں، اگر غیب سے دولت حاصل کرنی ہے، غیب سے اپنے مسئلوں کو حل کروانا ہے تو اس سے بہتر اور کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے، سب سے خاص وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، آپ نے کبھی بھی اس طریقے سے نہیں دیکھا ہوگا کہ اچانک سے آپ کے ہاتھوں میں ڈھیر ساری دولت لگ گئی ہو، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ اسی طرح سے کر کے دیتا ہے۔ یہ غیب سے آپ کو دولت یقین کرے لا کر دے گا۔ غیب سے دولت، غیب سے آپ لوگوں کے لیے آسانیاں، غیب سے آپ لوگوں کے لیے رحمت ہوگی۔ اللہ والوں، یہ دولت کی وہ تسبیح ہے جو ارجنٹ بیسس پر آپ کے لیے رزق اور دولت کھینچ کر لے کر آتی ہے۔ اگر آپ لوگ پریشان حال ہیں تو اپنی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے دولت کی یہ بادشاہ تسبیح صرف ایک بار یا قادرو کو پڑھ کے دیکھ لے، اس کے بعد پھر معجزہ دیکھ کے آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جاؤ گے۔ اللہ والوں، آج جمادی الثانی کی 6 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ یہ ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا اللہ کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، اللہ پاک فوراً عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی کو فوری طور پر پیسوں کی ضرورت ہے، اگر کسی کو جلد رشتوں کی ضرورت ہے، اگر من پسند نوکری چاہیے، کوئی من پسند شادی کرنا چاہتا ہے، جلد کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ صبح پڑھو، شام کو پڑھو۔ اللہ والوں، تمہاری ہر حاجت پوری ہوگی، حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ شام کو پڑھو گے تو رات تک ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ انسان بے صبرا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے۔ ہر کوئی شارٹ کٹ کے چکروں میں لگا ہوا ہے۔ آج وہ شارٹ کٹ دے کر جا رہا ہوں جس کو پڑھنے سے یقین کرو لاکھوں لوگوں کے لیے رزق کے دروازے کھل گئے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ خود اندازہ لگاؤ، جب غیب سے دولت مل رہی ہے، جب غیب سے شہرت مل رہی ہے، تو کیوں نہ وظیفے کو پڑھا جائے، کیوں نہ اپنی پریشانیوں کو ختم کیا جائے، کیوں نہ اپنے لیے آسانی کی دعا کروا لی جائے۔ اللہ والوں، اس عمل کو خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ خود پڑھ لو، دوسروں کے لیے آسانی نہ کرو۔ دوسروں کے لیے آسانی کرو گے، اللہ رب العالمین آپ کے لیے پہلے آسانی فرمائے گا۔ اللہ والوں، آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے، جس ضلع، جس گلی سے آپ کا تعلق ہے، آپ جہاں پر بھی رہتے ہیں، کوئی اس کے اندر کوئی مباح والی بات نہیں ہے۔ بس آپ لوگ انتظار کریں جمادی الثانی کے پہلے جمعے کا۔ 6 تاریخ کو پہلا جمعہ آ رہا ہے۔ آپ کے ملک میں کبھی بھی پہلا جمعہ آ جائے، آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ چاہو تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ جب وقت ملے، جب موقع ملے، آپ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی قسمت کو 4 چاند لگوا سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں آئے، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔
اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج جمادی الثانی کے پہلے جمعۃ المبارک کا واسطہ ہم سب کی بے بسی کو ختم فرما دے میرے مولا، ہم سب کے لیے کامیابیوں کا بہترین انتظام فرما دے، ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جن گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی میرے مولا، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جس سے ہمارا رزق کم ہو رہا ہے میرے مولا، ہم پر رزق کے دروازوں کو کھول دے، ہم پر آزمائشیں جو آ گئی ہیں ان آزمائشوں کو ہٹا لے یا رب ذوالجلال، حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص اس ویڈیو میں جو بندہ بھی جہاں سے جڑا ہوا ہے اس کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت ڈال دے میرے مولا، ہمیں ربیع الثانی کے مہینے میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا، ہم سب کو شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، کیف و سرور کے ساتھ تیری عبادت کرنے کی، تیری نمازیں پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے میرے مولا۔ بالخصوص ہمیں عمرے پر بلا لے، ہمیں حج پہ بلا لے، حج کی توفیق عطا فرما دے میرے مولا، ہمیں رزق کثیر تعداد میں عطا فرما، اتنا رزق عطا فرما کہ حج بھی کر پائے، عمرہ بھی کر پائے، تیرا میٹھا مدینہ بھی دیکھ پائے میرے مولا، ہم سب مسلمانوں کی جتنی بھی دل کی حاجتیں ان سب کو پورا فرما دے۔ بالخصوص ہاتھ اٹھائے اس ویڈیو میں جو بندہ بھی ان دعاؤں میں شامل ہے میرے مولا، ان کے دل کے ہاتھوں، دل کے حال کو تو بہتر جاننے والا ہے، ان سب کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے، ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ان سب کی بیماریوں کو ختم کر دے، ان سب کے رزق کو کھول دے، ان سب کو معاف کر دے، ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو ختم کر دے، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، ایک نئی زندگی کا آغاز کروا دے، ایک ایسی زندگی جس زندگی میں نہ تو دکھ ہو، نہ تو درد ہو، اور نہ ہی ہمیں کسی کے سامنے جھکنا پڑے میرے مولا۔ اپنے سوا ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا، اپنے سوا ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا میرے مولا، ہمیں اپنے پاؤں پہ چلتے ہوئے ہی شہادت کی موت عطا کرنا میرے مولا، ہمیں کبھی کسی کے لاچاری نہیں عطا کرنا، ہمیں کبھی پیرالائز نہیں کرنا میرے مولا۔ کینسر جیسی جو بیماریاں چل رہی ہیں ہماری آل و اولاد کو بچا لے، ہمارے گھر والوں کو بچا لے میرے مولا۔ بالخصوص اس پوری دنیا میں جو جہاں پر بھی پریشان ہیں مسلمان، ان سب کی پریشانیوں کو ختم کر دے۔ بالخصوص غزہ، فلسطین اور فلسطین کے جتنے بھی مسلمان ہیں، برما شام کے جتنے بھی مسلمان ہیں، اور جو انڈیا کے مسلمان ہیں جن پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، جن کے اوپر بڑی بڑی آزمائشیں ٹوٹ رہی ہیں، ان سب کے ایمان کو مضبوط کر دے، ان کو بہادری عطا فرما، ان کو مولا علی شیر خدا کی طرح شجاعت کا حوصلہ عطا فرما دے، ان کو امام حسین کی طرح قربانی دینے کی توفیق عطا فرما دے، ان سب کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما، اور اس تکلیف کے عوض ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اور ان کی ان قربانیوں کے صدقے ان کے پورے گھر والوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور سب کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے۔ آمین 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 ثم آمین۔ اللہ والو ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے، اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو اگر پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، ہم سب کی مرادیں پوری ہو جائیں گی، ہم سب کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے لازمی دعاؤں میں آمین بھی کہنا ہے اور دعاؤں میں لازمی شامل بھی ہونا ہے۔ اب اللہ والوں جلدی سے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ جمادی الثانی کی یہ 6 تاریخ ہے اور پہلا جمعہ ہے، بہت خاص دن ہے۔ تو اللہ والوں وظیفہ سرا سماعت کر لیں، باوضو ہوں یا بغیر وضو کے آپ لوگ مصلی پر بیٹھیں اور اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ باوضو بیٹھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ سب سے پہلے استغفار پڑھنا ہے، یعنی اپنے گناہوں کی سچی توبہ مانگنی ہے۔ بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، تو لہٰذا میں اتنا بولوں گا پہلے استغفار پڑھ لیں۔ 70 بار پڑھیں گے تو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا، کیونکہ نبی پاک بھی کم و بیش 70 بار روزانہ استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔
एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो दौलत के लिए परेशान है। अल्लाह वालों, जो हाजत है, जो मसला है, जो मसाइल है, सब के लिए आप इस अमल, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। आज जमादी-उस-सानी की 6 तारीख है और ये पहला जुमा है, लिहाजा जो मांगना है मांगे, दिल खोल के मांगे। बस अपने खास मकसद को जहन में रखें। फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने यूं महसूस करना है जैसे इस दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म, आप लोग रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पर या हय्यू या कय्यूम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के 2 इसमें आज़म हैं। सहाबाई किराम ने जब तहकीक करी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कौन सी सिफाती नाम सबसे ज्यादा फायदेमंद है, तो तहकीक के बाद साबित हुआ या हय्यू या कय्यूम ये 2 ऐसे इसमें आज़म हैं कि जब भी इनको पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगा जाए तो अल्लाह पाक तकदीर के बंद दरवाजों को खोल देता है। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत कर कर या हय्यू या कय्यूम को पढ़ लेना है। ये एक ऐसा इसमें आज़म है जो मुस्तजाबुद दावात बना देता है। आप जाली पीरों फकीरों के पास जा सकते हैं, लाखों रुपयों को हदिया भी कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में बैठकर खुद रब से नहीं मांग सकते क्या? आप जिन लोगों को वजीफा पढ़ना नहीं आता या जिनको लगता है कि वजीफों का फायदा नहीं होता, जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, जो वजीफे पढ़ पढ़कर थक चुके हैं, आज तक किसी वजीफे ने उन्हें फायदा ही नहीं दिया, तो अब मैं आपको वजीफा पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, अल्लाह करीम से मांगना भी बताऊंगा, अल्लाह की बारगाह में बैठकर रब से अपनी हाजत को पूरा कराना भी बताऊंगा। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह बताई जाएगी। अब तवज्जो कीजिएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह वालों, जिसको लगता है कि मेरे वजीफों की, मेरी दुआओं की कोई कबूलियत नहीं होती, या फिर जिसको लगता है कि मुझे अल्लाह से मांगना नहीं आता या वजीफा पढ़ना नहीं आता, आपने करना क्या है कि तन्हाई में आपने अपने तमाम ख्यालात जहन से निकलते हुए महसूस करें कि आप अल्लाह के करीब बैठे हैं। आप लोग रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे हैं। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे बैठे यूं महसूस करें कि आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं, आपको जवाब मिल रहा है। आपने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जो तरीकाकार मैंने बताया उसके साथ ही आप लोग दुरूद पाक पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों ने या हय्यू या कय्यूम को पढ़ना शुरू करना है। अल्लाह वालों, जो लोग कर्जदार हैं, जो कर्जों में मुब्तला हैं, कर्ज से खुलासी के लिए पढ़ लें। सिर्फ 11 बार या हय्यू या कय्यूम आप लोगों ने पढ़ना है। या हय्यू या कय्यूम दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया। या हय्यू या कय्यूम दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया। या हय्यू या कय्यूम दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या हय्यू या कय्यूम को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो एक कुरानी सूरत का वजीफा है। अल्लाह वालों, ये सूरतुल फातिहा का वजीफा है। आप सूरतुल फातिहा में रब का शुक्र भी है, सिराते मुस्तकीम की तलकीन भी है, अल्लाह के रास्ते पर कुर्बानियां निसार भी हैं।
آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے، ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے، اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے، اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی، تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے، تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو، ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو کو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادرو اور یا رزاقو پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اللہ پاک کے 2 بڑے ہی خاص جلالی اسم اعظم ہیں، آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 جلالی اسم اعظم یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قوت کاملہ کے ایک ایسے عکس ہیں جنہیں سمجھنا بھی دل کو ہلا دیتا ہے اور پڑھنا روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ محض کلمات نہیں بلکہ یہ وہ تجلیات ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں، جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جن سے ستم گری کی کمر جھکتی ہے، اور جن سے کمزوروں کے دل میں طاقت اور سکون اترتا ہے۔ یا قہرو کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر سب پر غلبہ پانے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے، تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظلم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخر کار اللہ ہی قہار ہے، اور وہی سب پر غالب ہے، سب پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور آؤ اب ذرا یا جبارو پر بھی غور کر لو۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دباؤ کو انصاف دینے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے،
اللہ والوں جب اس کو پکارا جائے اور توجہ کے ساتھ پکارا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے یا پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے، جب آپ لوگ آخر میں یا قہارو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کے دل میں یقین کریں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ بھی اتارے گا، آپ کی روح کو بھی پر نور کر دے گا۔ تو اللہ والوں، ان ناموں کو پڑھنے سے ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یہ ان ناموں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں، طاقتور دشمن جو آپ کے ہوں گے، ان کی چیخیں نکال دے گا، ان کو رب کی پکڑ میں لے آئے گا، گرفت میں لے آئے گا۔ یہ ایسا نام ہے۔ تو اللہ والوں، آپ نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ آپ پر جادو جنات کے جتنے ہی اثرات کیوں نہ ہو، اس نام کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے جسم سے چیخیں مارتے ہوئے وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیں کیا کرنا ہے۔ جب آپ نے وظیفہ پڑھ لیا، اچھے انداز میں پڑھ لیا، اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے پڑھ لیا، اب اللہ والوں دعا کریں۔ دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، لمبی دعا مانگنی ہے۔ ہم لوگ دعاؤں کے اندر پتہ نہیں کیوں جلد بازی کرتے ہیں۔ ارے بھائی، اتنی محنت سے عمل کرا ہے، وظیفہ کرا ہے، اب دعا تو سکون سے مانگ لو، اب تو رب سے مانگنے کا وقت آیا ہے۔ تو اللہ والوں، جو لوگ دعا اچھے انداز میں مانگیں گے ان کی ہر حاجت بھی پوری ہوگی، ان کے راستے کی ہر رکاوٹ بھی ہٹے گی۔ آج کا دن بڑا خوبصورت ہے، اس عمل کو خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ اگر ہمارے اس چینل پر آپ لوگ نئے ہیں تو اس کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔